یسوع المسیح کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں آپ کو سلام۔ آج کا موضوع ہے کلیسیا کا کیا مقصد ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں کلیسیا کی تفسیر بتا چکا ہوں، آج مزید سیکھیں گے۔ اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 42 آیت میں سے ہم سیکھنے والے ہیں، تو کلام مقدس میں سے اس کو ضرور نکالیے گا اور دیکھیے گا کہ کلیسیا کا جو مقصد ہے، طرح طرح کے لوگ مقاصد بیان کرتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ اس کے بارے میں تفصیل دی جاتی ہیں۔ تو آج جو ہے مزید اس کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کلیسیا کے جو مقاصد ہیں، سرگرمیاں ہیں، وہ کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے۔ اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 42 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں مشغول رہے۔ اعمال 2 باب 42 آیت کو کلیسیا کا نصب العین یا دستور عمل سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اس آیت کے مطابق کلیسیا کے مقاصد یا سرگرمیاں یہ ہونی چاہیے: نمبر 1، بائبل میں بیان کردہ عقائد کی تعلیم دینا۔ نمبر 2، ایمانداروں کا کسی ایک خاص مقام پر رفاقت کا انتظام کرنا۔ نمبر 3، شہربانی کی رسم کو عمل میں لانا۔ اور نمبر 4، دعا کرنا۔ کلیسیا کو بائبل میں بیان کردہ عقائد کی تعلیم دینی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر مضبوط ہو سکے۔ افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی 14 آیت میں یوں مرقوم ہے، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ رہیں۔ آیت ہمیں عقائد کی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ کلیسیا کو ایک رفاقت کا مقام ہونا چاہیے جہاں مسیح ایک دوسرے سے اپنے خلوص کا اظہار کرے اور ایک دوسرے کی عزت کر سکے۔ رومیو اس کا 12 باب اور اس کی 10 آیت بیان کرتی ہے، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کے رو سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو۔ پر آج کل کلیسیاؤں میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلیسیاؤں میں آج کل افراتفری ہے اور ہر کلیسیا اپنے آپ کو دوسرے سے بالاتر سمجھتی ہے، پر میں یہ کہتا ہوں، بلکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کلیسیا کا جو مقصد ہوتا ہے، جو اس کا مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے محبت۔ اور کلیسیا کو اگر ہم معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمانداروں کی جماعت، جو ایماندار ہوتے ہیں وہ مسیح کا بدن ہے۔ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے، تو مسیح نے ہمیں محبت کرنا سکھایا، پیار کرنا سکھایا۔ تو رومیو کی یہ جو 12 آیت ہے یہ بھی یہی بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ دوسرے کو نصیحت کر سکے۔ ایک اور یہ ہے نا، رومیو 15 باب اور اس کی 14 آیت بیان کرتی ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہوں، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ اسی طرح آگے دیکھتے ہیں، ایک اور آیت دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ یہ آیت ہے پہلا تھسلونیکیوں اس کا 5 باب اور اس کی 11 آیت بیان کرتی ہے، پس تم ایک دوسرے کو تسلی دو
اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ تم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا کرتے بھی ہیں، بہت سارے خادمین ہیں، بہت سارے خدا کے ایماندار لوگ ہیں جو ایسا کرتے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے سے محبت رکھ سکیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ خدا ہمارا جو خدا ہے وہ محبت ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 11 بیان کرتی ہے، کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ کلیسیا کی رفاقت یا چرچ وہ مقام ہونا چاہیے جہاں مسیح کی موت اور اس کے بہائے گئے خون کو یاد کرتے ہوئے ایماندار عشاء ربانی کی رسم کو عمل میں لا سکے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اور اس کی 23 اور 26 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ یہ جو اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 42 آیت میں سے جہاں سے ہم نے مرکزی آیت کو لیا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ اسی طرح فلپیوں اس کا 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت بیان کرتی ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں۔ 7 آیت، تو خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ کلیسیا کو دیا جانے والا ایک اور خاص مقصد مسیح یسوع کے وسیلہ سے نجات کی خوشخبری کی منادی کرنا ہے۔ مقدس متی اس کا 28 باب اور اس کی 18 اور 20 آیت بیان کرتی ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ کلیسیا کو اپنے کام اور کلام کے ذریعے سے خوشخبری پھیلانے میں وفادار کہلانا چاہیے۔ کلیسیا کو برادری میں لوگوں کو ہمارے خداوند اور نجات دہندہ کی طرف رہنمائی کرنے میں روشنی کا مینار بننا چاہیے۔ کلیسیا کو خوشخبری کو فروغ دینے اور اپنے اراکین کو خوشخبری کی منادی کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 15 آیت بیان کرتی ہے، بلکہ مسیح خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلیم اور خوف کے ساتھ۔ کلیسیا کے کچھ حتمی مقاصد یعقوب پہلا باب اور اس کی 27 آیت میں دیے گئے ہیں۔ لکھا ہے،
ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دین داری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ کلیسیا کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے کام میں مشغول ہونا چاہیے۔ اس کام میں نہ صرف خوشخبری بانٹنا شامل ہے بلکہ ضروری اور مناسب جسمانی ضروریات، کھانا، کپڑے، رہائش کی فراہمی بھی شامل ہے۔ کلیسیا ایمانداروں کو ان ہتھیاروں سے بھی لیس کرے جو گناہ پر غالب آنے اور دنیا کی آلودگی سے پاک رہنے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ عمل بائبل کی تعلیم دینے اور مسیح رفاقت کے ذریعے انجام دیا جانا چاہیے۔ پس کلیسیا کا کیا مقصد ہے؟ پولس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو ایک شاندار مثال دیتا ہے۔ کلیسیا مسیح کا بدن، دنیا میں خدا کے ہاتھ، منہ اور پیر ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 12 سے 27 آیت تھوڑا لمبا ہے تو اس کو میرے ساتھ دیکھیے گا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور اس کی 12 آیت سے لے کے 27 آیت تک۔ کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء وہ بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں ہے۔ اور اگر کان کہے چونکہ میں آنکھ نہیں اس لیے بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے خارج تو نہیں۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں سے ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں سے ہوتا؟ مگر فی الواقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے۔ اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا؟ مگر اب اعضاء تو بہت سے ہیں لیکن بدن ایک ہی ہے۔ پس آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہیں، اور بدن کے وہ اعضاء جنہیں ہم اوروں کی نسبت ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے گا۔ اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں۔ جن کو مسیح کی عقل دی گئی ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے زیبا اعضاء محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اس طرح مرکب کیا ہے کہ جو عضو محتاج ہیں اسی کو زیادہ عزت دی جائے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ پڑے بلکہ اعضاء ایک دوسرے کی برابر فکر رکھیں۔ اب یہ کلیسیاؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا میں بیان کرتا جاؤں کہ سارے مسیح کا بدن ہے۔ ایماندار جہاں بھی بیٹھے ہیں، چاہے وہ کمزور کلیسیا ہے، چاہے وہ جیسی بھی کلیسیا ایمان میں مضبوط ہونی چاہیے، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، چاہے وہ کوئی بھی کلیسیا ہے، چاہے وہ بیپٹسٹ کلیسیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کلیسیا ہے، تو وہ ہم سب مل کر مسیح کا بدن ہے۔ پس اگر ایک عضو دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں۔
اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضاء ہو۔ تو آج کا جو کہ ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کلیسیا کے بارے میں، کلیسیا کا مقصد کیا ہے، اور آج ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، اور مقاصد اور سرگرمیاں کیا ہونی چاہیے کلیسیا کی اس کے بارے میں سیکھا ہے۔ اور آپ اس کو ضرور اپنے فرینڈز فیملی میں شیئر کیجیے گا۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔